الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان. الصلاة والسلام على رسول الرحمن سيد الإنس والجان صاحب الجود والإحسان سيدنا ومولانا محمد المبعوث بخير الملل والأديان وعلى آله وأصحابه بدور الإيمان. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما السائل فلا تنهر. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا رسول الله انظر حالنا، يا حبيب الله اسمع قالنا، إننا في بحر من مورق خذ يدي ساحل لنا أشكالنا. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يضانوه في علم ولا كرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تمام حمد و ثنا اس ذات کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے، جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. وہ واجب الوجود ہے، باقی ہر شے ممکن الوجود ہے. ساری کائنات اس کی محتاج ہے اور وہ پوری کائنات سے بے نیاز ہے. باقی ہر شے اس کی نیاز مند ہے. اس نے انسان کو بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں. اس کی عطا کی ہوئی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت وجود مصطفیٰ ہے. بے شمار درود و سلام اس ہستی پاک پہ جو ہمارے درود کے محتاج نہیں ہیں، بلکہ اللہ اور اس کے فرشتے ان پہ درود و سلام بھیج رہے ہیں. حضور کی آل پر، حضور کے اصحاب پر، آپ کے اجداد پر، آپ کی ازواج پر، آپ کی امت کے تمام اولیاء پر اللہ بے شمار رحمتوں کا نزول فرمائے. دنیا میں ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی اور آخرت میں ہمیں ان صالحین کی سنگت نصیب فرمائے. اللہ کریم جمعۃ المبارک کی رحمتیں برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے. گفتگو کا ٹاپک ہے اختیارات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اختیار کس چیز کو کہتے ہیں کہ جس میں بندہ چیز اپنی ہے اور اس میں بندہ مختار بھی ہے. اس کو استعمال کیسے کرنا ہے، کس کو دینا ہے، کتنا دینا ہے اور کب دینا ہے، یہ اس کے اختیار میں ہونا چاہیے. اس کو عموماً ایک لفظ سے بولا جاتا ہے مختار.
چیز میری ہے، میں اس کو دے سکتا ہوں، کب دوں گا، کتنی دوں گا، کیسے دوں گا، کس کو دوں گا، یہ چیز میرے اختیار میں ہے۔ اگر میں اس چیز پہ اختیار نہیں رکھتا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ میرے پاس وہ جو چیز ہے وہ میری ذاتی نہیں، وہ کسی کی ہے، جب تک اس سے اجازت نہیں لوں گا تو دے ہی نہیں سکوں گا۔ اگر میں کسی کو دینا چاہتا ہوں تو اس کے لیے اس چیز پہ میرا اختیار ہونا ضروری ہے۔ بس یہ اس کی تعریف میں نے آسان سی کر دی ہے۔ اب چلیے ٹاپک کی طرف۔ اللہ کریم جل جلالہ اس کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے۔ پوری کائنات اللہ کریم جل جلالہ کے حکم سے چل رہی ہے اور چلتی رہے گی۔ اس کائنات کا بادشاہ حقیقی اللہ رب العزت کی ذات پاک ہے۔ عقیدہ توحید تھوڑا سا سمجھیے گا۔ عموماً ہم پہ یہ اعتراض ہوتا ہے کہ اہل سنت توحید نہیں پڑھتے۔ توحید ہم پڑھتے بھی ہیں، توحید لوگوں کو بتاتے بھی ہیں، توحید مانتے بھی ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھیے گا، جس توحید کو ہم مانتے ہیں اسی توحید کو صدیق اکبر بھی مانتے ہیں، اسی توحید کو حضرت عمر بھی مانتے ہیں۔ اور ہم کون سی توحید مانتے ہیں؟ قل هو اللہ احد۔ ابھی اعلان کیجئے وہ اللہ ایک ہے۔ اللہ ایک ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہو سکتی، اور اہل سنت کا نہیں بلکہ عالم اسلام کا یہ عقیدہ ہے، اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز نہیں۔ سجدے کے لائق اللہ کی ذات پاک ہے۔ الہ سمجھ کے اگر کوئی کسی کو سجدہ کرے گا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ وہ کسی قبر کو سجدہ ہو، کسی چیز کو سجدہ ہو، چونکہ ہم اہل سنت ہیں اور اعلیٰ حضرت بریلوی کے ماننے والے ہیں۔ حضرت امام بریلوی نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کسی مزار پہ جاؤ تو ایک گز دور رہ کے وہاں پہ سلام محبت پیش کرو۔ چومنے کی بھی اجازت اہل سنت کے اکابرین کے نزدیک جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی چومنا چاہتا ہے اپنی عقیدت سے تو اس کا مسئلہ ہے، ناجائز حرام اس کو نہیں کہہ سکتے آپ۔ اگر کوئی بندہ کسی مزار پہ جا کے، چونکہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے میں دستی اپنے ٹاپک پہ بھی جاؤں گا، صرف عقیدے کی بات سمجھیے گا۔ اگر کوئی بندہ کسی مزار پہ جا کے خلاف شرع عمل کرتا ہے، مزار پہ سجدہ کرتا ہے، سر کو جھکاتا ہے یا کوئی اس طرح کا عمل کرتا ہے، اس کو پورے مذہب اور پورے مسلک کا نام نہیں دیا جا سکتا۔ یہ اس بندے کی جہالت ہے جس نے یہ کام کیا ہے، لا علمی کی وجہ سے کیا ہے، اسے پتہ نہیں۔ ورنہ جو مسلمان کا عقیدہ ہے وہ یہی ہے، الہکم الہ واحد، ساری کائنات کا الہ اللہ ہے، سجدے کے لائق اللہ کی ذات ہے۔ اور توحید کی اگر بات کریں تو ہم کس توحید کو مانتے ہیں؟ قل هو اللہ احد۔ ابھی اعلان کیجئے وہ اللہ ایک ہے۔ اب ڈائریکٹ اپنے موضوع پہ آ جائیے۔ ابھی اعلان کیجئے وہ اللہ ایک ہے۔ بارے الہ تو ایک ہے، تجھے سارے سجدے کرتے ہیں، تجھے الہ مانتے ہیں، تو اس چیز پہ بھی تو قادر ہے۔ اگر تو اپنی توحید ہی منوانا چاہتا تھا تو یہ بھی فرما سکتا تھا، یا ایھا الناس اللہ احد، اے لوگوں وہ اللہ ایک ہے۔ پہلے تو نے لفظ قول لگایا، پہلے حبیب کی زبان کو کھلوایا، پھر فرمایا حبیب اب آپ اعلان کریں وہ اللہ ایک ہے۔ پروردگار تو ایک ہے، ہم مانتے ہیں۔ سمجھ نہیں آیا مسئلہ، جب تیری توحید کو ہی ماننا تھا تو مصطفیٰ کی زبان رسالت سے کہلوانے کی ضرورت کیا تھی؟ اللہ فرماتا ہے یہی مسئلہ ہم کائنات کو سمجھانا چاہتے ہیں۔ قرآن کے 30 پاروں میں اس رحمان رب نے
جب بھی اپنی کسی چیز کو منوانا چاہا یا اعلان فرمانا چاہا، اس نے ڈائریکٹ بات نہیں کی لوگوں سے، سارے مضمون کو ایک لفظ میں بیان کروں تو اس کا مفہوم یہ نکلتا ہے کہ رحمان ذات نے اپنی جتنی بھی رحمتوں کا اعلان کروایا ہے وہ سارا رحمت للعالمین کی زبان پاک سے کروایا ہے۔ کہیے سبحان اللہ، بلند آواز میں اللہ مانا کے بدی رسول خیران کا نہیں ہوتا ہے تو سبحان اللہ۔ رحمان رب نے جتنی بھی رحمتوں کا اعلان کروایا ساری رحمت للعالمین کی زبان سے کروایا۔ توحید خدا کی باری یہ فرمایا حبیب پہلے تو فرما اللہ احد، اللہ ایک ہے، پروردگار تو ایک ہے، ساری دنیا تجھے مانتی ہے۔ اب محبوب کی زبان سے کیوں سننا چاہتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے توحید خدا کی ہے، دنیا کو یہ بتانا چاہتا ہوں میں ایک ہوں، عبادت کے لائق میری ذات ہے، میں وحدہ لا شریک ہوں۔ لیکن دنیا والوں اس بات کا خیال رکھو خدا کو خدائے واحد سب سے پہلے مصطفیٰ نے کہا، اب مصطفیٰ کے بعد جس نے اللہ کو وحدہ لا شریک مانا ہے وہ مصطفیٰ کے صدقے سے مانا ہے۔ اللہ کائنات کو مسئلہ یہ بتانا چاہتا ہے، جب اللہ اپنی توحید کا اعلان کر رہا تھا وہ بھی مصطفیٰ کے وسیلے کے بغیر نہیں کر رہا تھا، اپنی ذات کا اعلان کروایا تو ذات مصطفیٰ سے کروایا تاکہ دنیا مسئلہ سمجھ جائے۔ جب اللہ اپنی ذات منوانے پہ آئے پہلے محبوب کی ذات کو منواتا ہے، پھر اپنی توحید کا اعلان کرواتا ہے تاکہ دنیا اس مسئلے کو سمجھے۔ جب خدا خدا ہو کے مصطفیٰ کے وسیلے کے بغیر اپنی مخلوق سے بات نہیں کرتا تو مخلوق کو بھی چاہیے جب بھی رب سے کچھ لینا ہو ڈائریکٹ اللہ اللہ نہ کرے، دربار رسالت سے ہوتے ہوئے آئے، پھر اللہ سے جو بھی مانگیں گے اللہ انہیں عطا فرماتا جائے۔ بندہ یار عمرہ کر کے آیا نواں جو بھی لحاظ کر لو وہ گلا بھی خراب ہے لیکن وہ دس رہے ہیں کہ میں آئے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شان عظمت مصطفیٰ، شان عظمت مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اللہ نے اپنی توحید بھی منوائی ہے تو زبان رسالت سے منوائی ہے۔ جب توحید خدا مصطفیٰ کی زبان سے منوائی جا رہی ہے تو پھر اگر بندہ اللہ کو منانا چاہے اور بندہ کہ میں ڈائریکٹ اللہ کو منا لوں گا، نہیں ہو سکتا۔ مذکور ہے قرآن میں توبہ کا طریقہ، مصطفیٰ کی تحدیث سے ہوتے ہوئے آؤ۔ اگر اس دربار سے ہوتے ہوئے آؤ گے تو پھر خدا کو منوانا آسان ہو جائے گا، اس کی توحید ماننے کا لطف آ جائے گا۔ اختیار، مختار، مالک، خالق، رازق اللہ کی ذات ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے میں پھر جسے چاہتا ہوں، میں پچھلے جمعے کی تقریر پہ آ گیا ہوں اچانک، میں جسے چاہتا ہوں وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، میں جسے چاہتا ہوں اسے عزتیں عطا کرتا ہوں۔ پوری دنیا میں مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، اللہ نے سب سے زیادہ جسے چاہا ہے وہ زہرا کے بابا کی ذات پاک ہے۔ پھر ماننا پڑے گا اگر اللہ چاہنے سے عزتیں دیتا ہے، اللہ چاہنے سے بادشاہیاں دیتا ہے، اس ذات سے بڑھ کے اللہ نے نہ کسی کو چاہا ہے نہ کسی سے محبت کی ہے۔ پھر ساری گفتگو کا نچوڑ یہ نکلے گا اگر اللہ کے چاہنے سے عزتیں ملتی ہیں، اللہ کے چاہنے سے بادشاہیاں ملتی ہیں، تو پھر بادشاہیوں کا تاج بھی اللہ نے مصطفیٰ کے سر پہ سجا کے رکھا ہے، عزتوں کا زیرہ بھی اللہ نے زہرا کے بابا کو عطا فرما رکھا ہے۔ آقا کونین
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حدیث پاک بڑی توجہ سے سنیے گا، اوتی تو مفاتیحا خزائن الارض والسماوات، محبوب خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے زمین اور آسمان کے خزانوں کی چابیاں عطا فرما رکھی ہیں۔ دوبارہ پڑھوں، اوتی تو، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو بار بار پڑھنے کا لطف آتا ہے۔ اوتی تو مفاتیح خزائن الارض والسماوات، حضور فرماتے ہیں اللہ نے مجھے زمین و آسمان کے خزانوں کی چابیاں عطا فرما رکھی ہیں۔ اب جس ذات کے پاس سارے خزانوں کی چابیاں ہیں اسی کو تو مختار کل کہتے ہیں، اسی کو تو اختیار مصطفیٰ کہتے ہیں، اسی کو تو بادشاہت مصطفیٰ کہتے ہیں، اسی کو تو ملکیت مصطفیٰ کہتے ہیں، اسی کو تو عطائے مصطفیٰ کہتے ہیں۔ اوتی تو مفاتیح خزائن الارض والسماوات، زمین و آسمان کی چابیاں اللہ نے مجھے عطا فرما رکھی ہیں۔ اب قرآن میں اللہ نے فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، حبیب تیرے دروازے پہ جو بھی سوالی آئے، جو سوال لے کے آئے، کسی کو خالی نہ لوٹانا۔ کیوں؟ زمین و آسمان کے خزانوں کی چابیاں مصطفیٰ کے پاس ہے۔ اب جو بھی آئے گا، جو بھی مانگے گا، دربار رسالت میں سوال بعد میں کیا جائے گا، زہرا کا بابا خزانے سارے کے سارے پہلے عطا فرماتا جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب لفظ سنتے ہیں کہ میں حدیث پاک پڑھتا ہوں، اس حدیث کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ اکثر حدیثوں کے راوی آپ کو حدیث کی کتابوں میں حضرت ابو ہریرہ کا نام ملتا ہے۔ اس کا پس منظر پتہ کیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ نے اتنی حدیثیں امت تک پہنچائی کیسے ہیں؟ محتاط اندازے کے مطابق تقریباً 5,500 حدیثیں اکیلے حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہیں۔ کیسے پہنچی ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں، اختیار بتانے لگا، وہ اختیار کس چیز کا نام ہے۔ حضرت ابو ہریرہ حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں، حضور نے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ کچھ مانگنا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ مانگنے سے مجھے ایک حدیث پاک یاد آ رہی ہے، بڑی ایمان افروز ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں، حضور نے فرمایا ابو ہریرہ کیا بات ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح سے شام تک، شام سے صبح تک آپ کی مجلس میں رہتا ہوں، بڑی بڑی باتیں دین کی سنتا ہوں لیکن بھول جاتا ہوں۔ دل یہ چاہتا ہے کہ جو بات آپ سے سنوں وہ امت تک پہنچاؤں، یا رسول اللہ یاد نہیں رہتا، بات سنتا بھی ہوں بھول جاتا ہوں، کوئی کرم نوازی فرمائیں، میرے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کر دیں کہ جو بات آپ کی سن کے جاؤں وہ بھولوں نہ، ذہن تازہ رہے، ذہن مضبوط رہے۔ اب حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں یہ میں نے اپنا ٹکڑا حضور کی بارگاہ میں رکھا، اب یہ بات سن کے میرے آقا کریم نے دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے، بلکہ حضرت ابو ہریرہ کو فرمایا ابو ہریرہ اپنی چادر اتار زمین پہ بچھا، چادر اتار زمین پہ بچھا۔ اب حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی چادر کو زمین پہ بچھایا، چادر زمین پہ بچھانے کے بعد اب دیکھنے میں ظاہر حضور کے ہاتھ میں کوئی چیز نہیں۔ بریلی والے کہتے ہیں نا مالک کونین ہے وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موجے بہر سخاوت پہ لاکھوں سلام، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے چادر کو زمین پہ بچھایا، اب حضور نے اپنا ہاتھ یوں اٹھایا اور مٹھی کو بند کر کے یوں میری چادر کے اندر آ کے یوں سے خالی کر دیا، دیکھنے میں کوئی چیز نہیں۔ اب دوسری مرتبہ پھر حضور نے ایسے کیا، تیسری بار ایسے کیا، 3 مرتبہ یہ عمل کرنے کے بعد حضور نے فرمایا ابو ہریرہ یہ چادر اٹھا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے چادر کو اٹھایا، سینے سے لگایا، پیدا کرنے والے کی عزت کی قسم ہے وہ دن گیا اور یہ دن آیا، جب سے میں نے اس چادر کو اپنے سینے سے لگایا ہے
حضور کی مجلس سے اٹھ کے آتا ہوں، جتنی باتیں سن کے آتا ہوں کوئی ایک بھی نہیں بھولا۔ یہ مصطفیٰ کے خالی ہاتھ کا اختیار تھا کہ اللہ نے ابو ہریرہ کو اپنی محبوب کی امت کا محدث بنا کے سارے کا سارا مصطفیٰ کا علم ابو ہریرہ کے ذریعے اپنے محبوب کی امت کو عطا فرما دیا ہے۔ حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کا وقت ہے، بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات آپ سن رہے ہیں۔ اب یہ حضرت ابو ہریرہ کے بعد جناب ربیہ کی بات سنیں گے تو ایمان مزید تازہ ہوگا۔ جو میں نے کہا تھا نا کہ مجھے اچانک بات یاد آ رہی ہے۔ حضرت ربیہ کہتے ہیں میں ڈیوٹی یہ تھی کہ حضور کے ساتھ رات کا وقت تھا تو میں نے ارادہ کیا کہ حضور جب تہجد کے وقت اٹھیں گے تو حضور کو وضو کرواؤں گا۔ کہتے ہیں پانی کا مشکیزہ ایک بھرا حضور کی خدمت کے لیے۔ اب وضو فرماتے فرماتے حضور نے ارشاد فرمایا سل یا ربیہ، ربیہ مانگو کیا مانگتے ہو۔ اب اختیار کس چیز کا نام ہے اور بے اختیاری کس چیز کا نام ہے؟ مانگنے والے کا تو نہیں پتا اس نے آگے سے کیا مانگ لینا ہے۔ اگر اختیار نہ ہوتا اور کچھ عطا نہ فرما سکتے تو وہ جو آپ کہتے ہیں اشرا و بشرا 10 صحابہ جنتی ہیں، ایک ہی مجلس میں بیٹھ کے حضور نے بے ساختہ کیوں کہہ دیا تھا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ؟ یہ سارے نام حضور نے کیوں لیے؟ اپنے اختیار سے تو جنت عطا فرما رہے تھے۔ اب حضرت ربیہ سے کہا سل یا ربیہ، ربیہ مانگو کیا مانگتے ہو۔ اب کوئی مجھ جیسا جاہل قسم کا کوئی بندہ ہوتا، دنیا پرست ہوتا، کوئی کہتا مجھے اقتدار چاہیے، مجھے فلاں چیز چاہیے، مجھے کرسی کی ہوس ہے، دولت کا لالچ ہے، وہ کرسی جس کے پیچھے ہزاروں بندے بھی مر گئے، وہ اقتدار جو نہ فرعون کے پاس رہا، نہ نمرود کے پاس رہا، نہ قارون کی دولت رہی۔ آج بھی آپ اکثر سنتے ہیں قارون کے پاس بڑے خزانے تھے، کتنے اونٹ اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھاتے تھے، لیکن قارون کی دولت کا نام لینے والا کوئی نہیں۔ صدیق اکبر کی سوئی کے تذکرے آج بھی ممبروں پہ کیے جا رہے ہیں۔ جس کی دولت کے خزانے ہزاروں اونٹ اٹھا کے چابیاں لے جاتے تھے، اس کی دولت کا نام لینے والا کوئی نہیں۔ ابو بکر صدیق کی ایک سوئی کا تذکرہ آج بھی ممبروں پہ کیا جا رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ دولت نے نہیں بچایا، ایمان نے بچایا ہے، آمینہ کے لال نے بچایا ہے۔ اب حضرت ربیہ سے فرمایا سل یا ربیہ، مانگو کیا مانگتے ہو۔ اب پتہ نہیں آگے سے مانگنے والا کیا مانگ لے، اور مانگنے والے نے بھی کمال کی چیز مانگی ہے۔ کہتے ہیں تہجد کا وقت تھا، دریائے رحمت جوش میں تھا، حضور تھے اور میں تھا، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا۔ آقا فرمانے لگے سل یا ربیہ، ربیہ مانگو کیا مانگتے ہو۔ اب مانگا کیا؟ انی اسألوکا، انی اسألوکا، حضور میں آپ سے سوال کرتا ہوں۔ اگر آپ کی توجہ ہو اس جملے پہ تو یہ جملہ بڑا قابل غور ہے اور ایمان تازہ کر دینے۔ انی اسألوکا، حضور میں آپ سے سوال کرتا ہوں۔ حضرت ربیہ کا یہ سوال، یہ جملہ، یہ لفظ بتا رہے ہیں کہ آپ سے سوال کرنا یہ شرک بدعت والی بات نہیں، عین محبت ہے اور ایمان ہے۔ اور حضور کا یہ فرمانا سل یا ربیہ، مانگ کیا مانگتا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ سارے خزانے اللہ نے مصطفیٰ کو عطا فرما رکھے ہیں۔ اب جو حضرت ربیہ مانگنے لگے، حضرت ربیہ کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ اس دربار سے جو مانگوں گا مجھے عطا کیا جائے گا۔ اب حضرت ربیہ کہتے ہیں انی اسألک مرافقتک فی الجنہ،
یا رسول اللہ یہ تو ایمان اور عقیدہ ہے کہ آپ کا صحابی ہوں، آپ کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہوں، صبح شام خدمت میں رہتا ہوں، جنت تو اللہ نے مجھے دینی ہی دینی ہے، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ مدینے میں ہر وقت آپ کا دیدار کرنے والا ربیہ جب جنت میں جائے آپ کسی اونچے مقام پہ ہو، ربیہ آپ کا دیدار بھی نہ کر سکے جنت میں، آئے تیرے عقیدے پہ کائنات قربان کروں، وہ جنت میں بھی پہنچا ہے تو جا کے کہتا ہے دیدار یار ہی کرنا ہے، جنت بڑی خوبصورت ہے لیکن دیدار یار سے تو نیچے ہی ہے، کہتے ہیں یا رسول اللہ جنت میں جاؤ تو کہیں ایسا نہ ہو آپ کسی اونچے مقام پہ ہو اور ربیہ کسی اور جگہ پہ ٹھہرے، جنت میں آپ کی سنگت مانگتا ہوں تاکہ صبح و شام آپ کا دیدار ہوتا رہے، آپ جنت میں مجھے اپنے خادموں میں رکھنا، مصطفیٰ کا دریائے رحمت جوش میں آیا، فرمایا اے ربیہ پریشان نہ ہونا، آج تو نے مانگا ہے میں نے عطا کر دیا ہے، اللہ قیامت کے دن میرے صدقے تجھے جنت بھی عطا کرے گا، جنت میں محبوب کی سنگت بھی عطا فرما دے گا۔ نصیر ملت نے کہا تھا نا وہ کہتے رہے مانگ ذرا اور بھی کچھ مانگ، عربی نصیر الدین کہتے ہیں جولی ہی میری تنگ تھی میں کیا مانگتا ان سے، وہ تو کہتے رہے مانگ ذرا اور بھی کچھ مانگ، اب تنگی یہ داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ۔ حضرت نصیر ملت ایک بہت عظیم شخصیت ہے، لیکن اس طرف جاؤں گا تو وقت گزرے گا، حوالہ میرے پاس موجود ہے، آخری جملہ سنیے گا گفتگو کا۔ حضرت مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجل کریم، آپ کے بابا میرے محبوب کائنات کے شفیق چچا جناب ابو طالب کی طبیعت خراب ہے، طبیعت ناساز ہے، اور یہ بات ہے اعلان نبوت سے پہلے کی، حضور کا بچپنا ہے، اعلان نبوت کی بات نہیں، اعلان نبوت سے پہلے کی کہانی ہے۔ جناب ابو طالب کی طبیعت اتنی ناساز ہوئی، جسم میں درد، مارج پڑھ لیجئے اور حضرت علامہ توکلی کو دیکھ لیجئے، دیگر سیرت کی کتابوں میں طبیبوں سے علاج کروایا، بہت علاج معالجہ ہوا، جناب ابو طالب کی طبیعت سنبھل نہیں رہی، درد کی شدت ہے اور شدت فالج کی شکل اختیار کر گئی ہے، بازو اپنا خود اٹھا نہیں سکتے، کروٹ خود بدل نہیں سکتے، یہاں تک معاملات پہنچے۔ حضور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اب جناب ابو طالب نے جو جملے بولے وہ جملے بولنا چاہتا ہوں اور اپنے اور آپ کے ایمان کو تازہ کرنا چاہتا ہوں، جملے بڑے قابل غور ہیں۔ حضور تشریف لے کے آئے تو جناب ابو طالب کی طبیعت کافی ناساز ہے، علاج بڑے کروائے گئے، طبیعت میں بہتری نہیں آ رہی، ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا۔ حضور کو پتا چلا تو حضور مکے کی گلیوں میں دوڑتے دوڑتے آئے، اور کسی پنجابی والے نے کہا تھا کہ جناب ابو طالب نے پھر بزبان حال کہا ہوگا، یہ نہیں کہا کہ کہتے ہیں، بزبان حال تصورات میں جا کے کہا تو ہوگا، سونی چالاں والیا ہولی ہولی قدم ٹکایا کر، تو چڑھے جوانی خیر دی تر نظر نہ لگے غیر دی، گود میری وچ کھیڑ لے باہر نہ کھیڑن جایا کر۔ جناب ابو طالب کے بعد حضور آئے، آپ کہنے لگے اے میرے بھتیجے، پتہ ہے وہ تو کبھی کبھی اپنے رب کا نام لیتا ہے، اپنے رب کی باتیں کرتا ہے، اب پیچھے والی ساری کہانی آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ بازو اتنا ناساز ہے کہ خود کروٹ بھی نہیں بدل سکتے، بازو اپنا خود اٹھا بھی نہیں سکتے، خود کھانا بھی تناول نہیں فرما سکتے جناب ابو طالب۔ اب حضور سے یہ کہنے لگے بھتیجے وہ تو کہتا ہوتا نا میرا ایک خدا ہے جس کی تو عبادت کرتا ہے، جس سے تو اپنی دعائیں کرتا ہے، فریادیں اس کے سامنے رکھتا ہے، ذرا اس کو کہنا مجھے شفا عطا فرمائے۔ اب کیا کروں، مجھے اور بھی بڑی باتیں، اس کو کہنا
کہ مجھے شفا عطا کرے. اب حضور نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہیں. اب پتہ ہے ہاتھ اٹھے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ہاتھ نہ بھی اٹھے، صرف چہرے ہی اٹھے، اللہ قبلے تبدیل فرما دیتا ہے. اب ہاتھ اٹھے ہیں دعا کے لیے، اور دعا کے الفاظ کیا تھے؟ اے میرے خدا، اے پروردگار، یہ میرے چچا ہیں، انہیں تو شفا عطا کر اور میرے صدقے شفا عطا کر. چلے یہ جملہ بھی دکھانے کے لیے تیار ہوں میں. اے پروردگار، میرے چچا کو میری وجہ سے شفا عطا فرما. اب جناب ابو طالب کی وہ طبیعت جو پہلے اتنی ناساز ہے کہ خود کروٹ بھی نہیں بدل سکتے. اب یہ دعا بھی ختم نہیں ہوئی. ابھی دعا ختم کر کے حضور نے اپنے ہاتھ مبارک اپنے چہرے تک نہیں پہنچائے کہ جناب ابو طالب اٹھے. وہ جو کروٹ نہیں لے سکتے تھے اپنی مرضی سے خود اٹھے اور اٹھ کے بیٹھے، کھانا کھایا. اب یہ جملہ ہے جس کے لیے میں نے پورا واقعہ آپ کو سنایا. جناب ابو طالب حضور کے چہرے کی طرف دیکھ کے مسکرانے لگے اور یہ فرمانے لگے، اے میرے بھتیجے، آج تک میں نے مکے والوں سے صرف ایک ہی بات سنی ہے، لیکن آج مجھے دوسری بات کا بھی پتا چلا ہے. چچا وہ کون سی بات ہے؟ جناب ابو طالب کہنے لگے، آج تک میں نے صرف اتنا ہی سنا تھا کہ تو اپنے رب کو بڑا ہی مانتا ہے، لیکن آج یہ دعا قبول ہوتی دیکھ کے میرا عقیدہ یہ ہے کہ صرف تو اپنے رب کو نہیں مانتا بلکہ تیرا رب تجھے بھی مانتا ہے. تیری ساری رب دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما دیتا ہے. تکبیر، رسالت، حیدری، شان عظمت مصطفیٰ، شان عظمت مصطفیٰ، آجدار ختم نبوت، آجدار ختم نبوت. فرمانے لگے، آج تک میں نے یہی سنا تھا کہ تو اپنے رب کو مانتا ہے، لیکن مجھے آج اس بات کا پتہ چلا ہے کہ تیرا رب تجھے بھی مانتا ہے اور تیری باتیں بھی ساری وہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما دیتا ہے. اسی کو اختیار کہتے ہیں، اسی کو ملکیت کہتے ہیں اور اسی کو عطائے رسول کہتے ہیں. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ کا مفہوم بھی یہی ہے کہ محبوب جو بھی آئے، جب آئے، جیسا آئے، جو مانگے، کسی کو خالی نہ لٹانا. کیوں؟ سارے خزانے تو اللہ نے مصطفیٰ کو ملکیت کے طور پہ عطا فرمایا. وآخر دعوانا